بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹلی کے ورک پرمٹ اوپن ہوئے ہیں، تو اس میں کافی زیادہ اپنی کمیونٹی جو دیسی ہے، پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیش سے کافی زیادہ لوگوں نے اس میں اپلائی کیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ورک پرمٹ پہ آئیں گے بھی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیزنل ورک پرمٹ پہ جو ہے وہ 9 مہینے کا 8 میں 1 سال کا میکسیمم جو ہے وہ ورک پرمٹ لگے گا۔ تو سیزنل ورک پرمٹ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ سیزنل ورک پرمٹ میں آپ کا جو ورک پرمٹ ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، رینیو نہیں ہوتا۔ تو ان کے سامنے سب سے بڑا درپیش مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہاں پہ آنا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کا ورک پرمٹ جیسے ختم ہوگا تو اس کے بعد ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کے پاس یہ 2 ہی آپشن ہوں گے، یہاں واپس چلے جائیں اپنی کنٹری میں، یا پھر وہ کسی اور ملک میں جا کے سیٹل ہوں اور وہاں پہ جا کے کوشش کریں۔ اگر وہ اٹلی میں رہتے ہیں تو اٹلی میں ڈپورٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی ملک میں وہ آئے ہیں، ان کے پاس ان کا تمام اندراج ہوگا۔ اس کے بعد اٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوتا جا رہا ہے ڈپورٹ کرنے کے لحاظ سے، کیونکہ وہاں پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیبیا کی سائڈ پہ، یونان کی سائڈ پہ اور ادھر افریقہ کے دوسرے ممالک کی سائڈ پہ سب کا پریشر جو ہے وہ اٹلی پہ ہے۔ وہاں پہ اللیگل لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دوسرا وہاں پہ فیسلٹیز کے لحاظ سے جو اللیگل لوگ ہیں ان کے لیے اتنا زیادہ چارمنگ نہیں ہے۔ وہاں پہ بہت سال آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر امیگریشن نہیں اوپن ہوتی۔ تو بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کل کو ہمارا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے خاص طور پہ، لیکن ہر کوئی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کہ موو ہونا چاہتا ہے اس ملک میں جہاں پہ بہت ایزی ڈاکومنٹ پیپر بنتے ہوں، اور جہاں پہ ان کو نیشنلٹی بہت جلدی ملتی ہو، جہاں پہ ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ ڈپورٹ ہو جائیں گے۔ تو ان کے لیے یہ ملک جو ہے وہ پرتگال دی بیسٹ ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو اس کی اوور آل جو کنڈیشن ہے وہ بتاؤں گا، اور اس میں جو تھوڑے سے بیک ورڈ ڈرا بیکس ہیں کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں، اس کے بارے میں بھی آپ کو نشاندہی کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے اچھائیوں پہ کہ پرتگال میں کون کون سی اچھائی ہے جو دوسرے ممالک میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ لیگل کرنے کے حساب سے جو ہے اس وقت جو سب سے زیادہ فاسٹلی آپ کو لیگل کرتا ہے پوری یورپی یونین میں 28 ملکوں میں، تو وہ پرتگال ہی واحد ملک ہے۔ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کی لیگل انٹری ہو یورپ میں، جیسا کہ سیزنل ورک پرمٹس والوں کی لیگل انٹری ہوگی، تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ آپشن ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو دوسری ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پرتگال میں کبھی وہ 6 مہینے مانگتا ہے، کبھی سال، اور کبھی 1.5 سال تک کے اندر اندر آپ کو وہاں پہ اپرچونٹی مل جاتی ہے لیگل ہونے کی۔ عموماً وہاں پہ امیگریشن اوپن ہی رہتی ہے، صرف اور صرف آپ نے وہاں پہ کام کا کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ ارینج کرنا ہے اور اپنے ڈاکومنٹ بنوا لینے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اچھی چیز ہے پرتگال میں جو دوسرے کسی ملک میں نہیں ہے، کہ جیسے آپ لیگل ہوتے ہیں 5 سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی دے دیتا ہے۔ حالانکہ اٹلی جو ہے وہ بھی لیگل ہونے کے 10 سال بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسپین میں بھی اسی طرح ہے، لیگل ہونے کے 10 سال بعد آپ جو ہے وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی یہ ایک بہت ہی آئیڈیل ملک ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ ڈپورٹ کرنے کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کی ایسا کرائم نہ کریں کہ بڑے کریمنل نہ ہوں تو وہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اوور آل دیکھا جائے ایک چیپر ملک ہے، سستا ملک ہے، مہنگا ملک نہیں ہے، اس وجہ سے بھی آئیڈیل ہے۔ امیگرینٹس بغیر پیپروں کے یا تھوڑے کام پہ رہنے والوں کے لیے بھی وہاں پہ ایزی سروائیو ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس کے ڈرا بیکس کی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ سستا ملک ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پہ آپ کو روزگار کے لحاظ سے بھی اتنی ارننگ نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ کل کو لیگل ہونے کے بعد وہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں پہ ٹورسٹ کافی زیادہ آتے ہیں، کیپٹل سٹی لزبو ہو گیا یا
اور چند ایک سٹیز ہیں جو بیچ کے ساتھ ساتھ ہیں، وہاں پہ اگر آپ اپنا بزنس کی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بزنس اپنا ہوتے ہوئے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ملازمت کر کے وہاں پہ پرتگال میں ایک اچھی ارننگ کر لیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ ملک جو ہے ابھی تک امیگرینٹس کے لیے نیشنلٹی لینے کے بعد ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور بہت زبردست سیڑھی استعمال ہوئی ہے۔ میں چند ایک لوگوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جو یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے، 4-5 دوست، ان میں سے 2 یو کے میں ہی رہے اور 2 نے کیا کیا کہ وہ یورپ موو ہوئے اور پرتگال آ گئے۔ پرتگال تقریباً انہوں نے 6 سال گزارے اور نیشنلٹی لی، 1 سال کے بعد وہ لیگل ہوئے، 5 سال گزارے، اس کے بعد ان کو نیشنلٹی 6.5 سال بعد ایسے وہ واپس انگلینڈ چلے گئے ایز اے یورپی یونین نیشنل، اور وہاں پہ جا کے کچھ دیر کام کیا اور بعد میں اپنا برٹش پاسپورٹ چینج کروا لیا۔ لیکن وہ جو 2 دوست نہیں گئے تھے ان کے ساتھ یورپ میں، وہ ابھی تک وہاں پہ اللیگل ہیں، تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں وہ وہیں پہ ہیں، ان کا کچھ نہیں بنا۔ اس وجہ سے ہمیشہ سمارٹر بنیے اور عقل کا استعمال کریے، جہاں پہ اچھی اپرچونٹی نظر آتی ہے وہاں پہ اویل کریں، تاکہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہتر طریقے سے سیو ہو سکے۔ خاص طور پہ جب باہر آنا ہے، آنکھیں، کان، دماغ کھلا رکھنا ہے، یہاں پہ اچھی اپرچونٹی نظر آئے، فائدہ نظر آئے، فوراً اویل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں صرف اور صرف میری یہی نصیحت ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد پیسے کے پیچھے بھاگنے سے پہلے لیگل سٹیٹس کے پیچھے بھاگیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیسہ خود بخود لیگل ہونے کے بعد آپ کما لیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔